پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پروگرام کے انٹرو کے اندر آپ کو بتایا کہ 2 پروگرامز آج ایک پروگرام کے اندر ہم 2 کو جو ہے سمرائز کریں گے. ایک تو سب سے پہلے ملیشین ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس وقت فیصل ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے اوپر ہے، جبکہ اس کے بعد ایک سعودی ڈیلیگیشن. پاکستان کے اندر ایک بڑے وفود جو ہیں ان کا دورے جاری ہیں، کس حد تک کامیاب ہوں گے. B2B میٹنگز کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ عاطف منیر موجود ہیں، ان سے بات کریں. عاطف صاحب، بڑا ایک اچھی خوشائن چیز ہے کہ ابھی ایک ڈیلیگیشن ملیشیا کا ہے، اس کے بعد سعودی عربیہ بھی ڈیلیگیشن ہے، تو ایک اچھی B2B میٹنگز ہو رہی ہیں. لوگ یہاں سے بزنس کرنے آ رہے ہیں. وہ دن جو پاکستان دیکھنا چاہتا تھا، جو فیصل آباد خاص طور پر ٹیکسٹائل سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، میٹ ایکسپورٹ کے اندر ہے، اس کے اندر دیگر ایکسپورٹس کے اندر باتیں جو ہیں وہ بلیٹرل ٹریڈز کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سب کو کیسے دیکھیں؟ چیمبر نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، کھانا نہیں کھلایا بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پکڑ کے کام لیا جا رہا ہے. بہت شکریہ بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، اور بینگ اے پریزیڈنٹ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے مسائل ایوان بالا تک تو لے کے جانے ہیں، مگر بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس اپرچونٹیز، یہ میری بیسک ڈیوٹی ہے، جو میرا مین گول ہے، جسے ہم انشاءاللہ بڑا سمارٹلی اچیو کریں گے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری پاکستان اکنامک کانفرنس کے ثمرات آنا شروع ہو چکے ہیں. جس ٹارگٹ پہ میں نے اکنامک کانفرنس کی تھی اس کے ثمرات آنا شروع ہو چکے ہیں کہ ہائی فائی ڈیلیگیشن فیصل آباد میں آنا شروع ہوئے ہیں. آج جیسے ہم ملیشینز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف گفتن نشستن برخاستن میٹنگ نہیں کرنی، ہم نے پراپر اس کے رزلٹس لینے ہیں. اس کے بعد اس کی زوم پر فالو اپس میٹنگ بھی چلنی ہے. اور جو سعودی ڈیلیگیشن کے بارے میں بات کی، بڑا ہی سیریس ڈیلیگیشن ہے. اس کا میں اس دن آپ سے بالکل لائیو ان کے ساتھ سیریس ڈیلیگیشن آ رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا سیریس ڈیلیگیشن ہے جو فیصل آباد چیمبر کو پڑے گا، اور بڑا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن ہے. اور وہ ان کی سیریسنس کا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم جوائنٹ وینچر اور بزنس اپرچونٹی فیصل آباد کے بزنس مین سے کرنا چاہتے ہیں. عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی نزلان بن ادریس جو ہیں، جو کہ صدر ہیں اس وفد کے ملیشین کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. Firstly, we warmly welcome you over here in Faisal Abad Chamber of Commerce and Industries. What do you want to say about this delegation and the meeting you are going through from last couple of days with different businessmen in Pakistan? So how you are hopeful that this meeting and this B2B meetings are more powerful to link more good relationship between both countries? Yeah, as we know, Malaysia now bilateral with Pakistan. Malaysia import from Pakistan only more than 300 million, is it? And then we export to Pakistan 1.3. So this is the opportunity to increase our import from Pakistan, especially in agriculture sector. Now maybe we import from China and other country in the world. So I think Pakistan have all of the thing we need in Malaysia. So this is the right time to me, to me, our entrepreneur from Malaysia especially, looking at Pakistan to import any facilities, any commodities, any product from Pakistan, especially in agriculture. Yeah. ایگریکلچر پاکستان کی ایک بہت بڑی شان بھی رہی ہے، اور ہم اس کو واپس گین بھی کرنا ہے. ایک بہت خوشائن چیز ہے. شیخ فاضل صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایگریکلچر کی طرف پاکستان سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہماری تو امپورٹ فری ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت بہت اچھے ٹریکٹر، ہل، میں اگر پنجابی میں سارے گنوانے لگوں تو بہت ساری چیزیں اس وقت پروڈکٹ بن رہی ہیں. ان کا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ ہم واپس اپنی ایگریکلچر کی طرف جا سکیں گے اور امپورٹ بڑھا سکیں گے جو ایکسپورٹ ہے باہر ملیشیا کی. دیکھیں جی، پہلے تو میں ملیشین وفد کو آنے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ایکچولی جتنا جو کام ہو رہا ہے نا، یہ جو ہم نے اکنامک کانفرنس کرائی تھی نا، یہ اس کے ثمرات ہیں. جو آج ملیشین آ رہا ہے، اگلے جمعے ہمارے پاس سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ایکچولی یہ وہ اکنامک کانفرنس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیمبر کے پریزیڈنٹ اور میاں اظہر صاحب نے جتنی کوشش کی اس میں، وہ آج الحمدللہ اس کے ثمرات آنے شروع. اور فیصل آباد کا چیمبر جو ہے، جو کبھی پاکستان کے نقشے پہ اتنا اہم نہیں تھا، آج بڑا اہم ہو گیا. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ فیصل آباد سے ایگریکلچر ٹولز اور مختلف قسم کی چیزیں، کیونکہ ہمارا شہر ہی ایگریکلچر، یہاں یونیورسٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں.
تو یہاں سے ایکسپورٹ ہوگا تو پاکستان کا زر مبادلہ آئے گا اور ڈالر آٹومیٹک نیچے آئے گا. آٹومیٹک نیچے آئے گا. ویسے میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے, اور عاطف صاحب نے اس کے بعد ایک بڑا امتحان کھڑا کر دیا کہ جو بھی نیا صدر کا امیدوار آئے گا اب اسے سوچ کے آنا پڑے گا, کچھ کر کے دکھانا ہوگا. ہمارے ساتھ اذوان زین الدین موجود ہیں, میں ان کی طرف بڑھوں گا. ویری تھینکفل ٹو یو. وچ فیلڈ یو آر بیسکلی رائٹ ناؤ ڈوئنگ ورک؟ Okay, we are actually a Malaysian government agency that provide financing to entrepreneurs in Malaysia. Are you think that now this is very crucial time after COVID that all countries and whole world have to invest on entrepreneurs rather than on the business they are already in running process? Actually, it's both. For me, in my opinion, it's both. You have to do that. You have to continue developing the country, to continue to create entrepreneurs, at the same time to contribute to give opportunities to entrepreneurs. So that's why we have the trade mission here today. Because if you look at the world as a whole, there's a lot of supply disruptions, and also in Malaysia we do have this face the same. So we need to create opportunities and open up the market for our entrepreneurs to actually go to other countries, and especially Pakistan, because when we focus on the agricultural products, we always import a lot from China, but there's a lot of supply disruptions in China at this point in time. So actually there is a lot of opportunity that we see that is available in Pakistan. تھینک یو. ہمارے ساتھ ایک اور دوستوں نے بڑی بریفلی کہا کہ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے, صرف انٹرپرینیورز نہیں بلکہ بزنس کمیونٹی جو دیگر کام کر رہی ہے. میرا کویشچن تو ان سے بڑا تھا کہ انٹرپرینیورز کے اوپر کام کرنے کی بہت ضروری ہے. میں عاطف صاحب کہوں گا ہمارے ساتھ ذرا چلیں, کیونکہ میں دکھانا چاہوں گا جو کام یہ کر رہے ہیں. میٹ سی ایگریکلچر کا یہ اسٹال ہے, اس کے ساتھ ہی یہاں ایک میٹ کا اسٹال ہے, یہاں گروسری کا ہے. ایسے مختلف یہاں فیصل آباد کے اپنے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان سے ملاقات کی جائے. ٹیکسٹائل کے لیے بھی ایک رکھا ہے. جی اس میں تھوڑا سا بلال آپ کو یہ بتا دوں گا, جیسے یہ ٹیکسٹائل کا اسٹال ہے, اس کے ساتھ ہمارا ایک لمز کا انٹرنی بیٹھا ہے فار اینی ٹرانسلیشن اور منٹ ٹیکر کے طور پر. یہ ہم نے کچھ دن پہلے لمز نمل اور این ٹی یو کے جو انٹرنیز ہیں انہیں ہائر کیا ہے کہ ان کو ایک پروجیکٹ بھی ہم دے رہے ہیں جس کا میں جلد آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سکسیزفلی لانچ ہوگا انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ ہر جو B2B میٹنگ ہے اس کے منٹس نوٹ ہو رہے ہیں, منٹ ٹیکر بیٹھا ہے, اور لرننگ ان کی جو انٹرنیز کی لرننگ ہو رہی ہے پریکٹیکلی. جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہاں سے جو لے کے جائیں گے وہ کتابوں میں نہیں ملے گا. اور یہ بڑا خود خوش ہیں انٹرنیز کے ہمارے لیے یہ آپ نے اپرچونیٹیز دی ہیں. طیب صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ذرا قابو کر لیتے ہیں. طیب بھائی ویسے آپ نے انٹرنیشنل دورے کیے ہیں کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی اپنے ایکسپورٹر اپنے گاہک سے ملنے جاتے رہتے ہیں. کیسا لگا کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز, کچھ ڈفرینٹ, کچھ آئیڈیا, کوئی یونیک چیز لے کے چیمبر اس پر سامنے آیا ہے کہ ان لوگوں کو صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ ان سے کھانا حلال بھی کروا کے لے کے جانا ہے تاکہ یہ چیزیں جو ہمیں دے کے جائیں ہم بھی اسے فروٹفلی, یہ نہیں کہ صرف خرچہ کریں اور پھر انہیں واپس بھیجیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بہت اچھا, میں سمجھتا ہوں ہمارے چیمبر نے بہت اچھا انیشیٹ لیا ہے. یہ پہلے میں 26 سال سے چیمبر کا ممبر ہوں, یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس سال میں ہوا ہے کہ تیسری ٹرن ہے. یہ پریزیڈنٹ صاحب کافی کوشش کریں کہ جو باہر جو کسی کنٹری سے لوگ آتے ہیں نا, پورا ڈیلیگیشن آتا ہے, اس میں تمام انڈسٹری سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ آ کے یہاں پہ ہمارے کنسرن جو ان کے چیمبر کے ممبر ہوتے ہیں ان سے وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور ڈائریکٹ 1-to-1 میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ ایک بہت اچھا اور بڑا خوش آئند ہے اور اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا. بہت بینیفٹ ہوگا. ہم عاطف صاحب ادھر بھی بڑھنا چاہیں گے. ہمارے کچھ چیمبر کے وفود کے دوست موجود ہیں. سابق صدر بیٹھے ہیں رانا سکندر صاحب, ان کو ذرا تھوڑی سی تکلیف دیں گے. رانا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, مطلب ان کو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور وہ خود انٹرسٹڈ لوگ لگ رہے ہیں, مطلب اتنی کین انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ وہ آئیں اپنے ملک سے اور جو اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ لنک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہاں سے کچھ امپورٹ کے لیے چیزیں مل جائیں. پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو چیمبر نے آج پرووائڈ کی ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں فیصل آباد چیمبر اور پریزیڈنٹ چیمبر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اتنا ہائیلی جو ڈیلیگیشن ہے ملائیشیا سے وہ آیا, اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جنہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے فیڈمک کا 8000 ایکڑ پہ بنا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیڈمک وہ ہے, اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں ہر وہ چیز جو کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ پہ بھی بتایا کہ اس وقت جو فیور ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی وہ ان ملائیشیا کے حق میں ہے, زیادہ ہے, فیوریبل ہے. تو ہم نے اس کو اپنی طرف کس طرح لے کے آنا ہے, وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس بات پہ کنونس کر لیں کہ یہ آئیں, جو چیزیں یہ باہر سے دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں. یہی ایک ہے آج کی میٹنگ کا جو مین ایجنڈا ہے اور مین پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے
کہ وہ یہ لوگ وہ اشیاء جو دوسرے ممالک سے یہ امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان سے کریں. ہمیں تو امپورٹ کی ضرورت ہے آلریڈی، چونکہ ان کی فیور میں جا رہا ہے، تو ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے. آج کی جو میٹنگ ہے اور آج کا آپ نے دیکھا جو B2B ہر جگہ پہ ٹیکسٹائل ہو، ایڈیبل آئل ہو، مختلف ڈیری ہو، مختلف یہاں آج سیٹ اپ لگائے ہیں، تو اس میں ہمارے جو لوگ ہیں کاروباری وہ ان سے میٹنگز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ اسی طرح جو فیوچر میں بھی 3-4 دن بعد ایک سعودیہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہائی پروفائل ڈیلیگیشن ہے اور اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. ہوتا گیا ہے کہ ہمارے چیمبر اس میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور خاص کر کے پاکستان میں جو تیسرا بڑا چیمبر ہے فیصل آباد چیمبر، اس نے ہمیشہ اپنا ایک بنیادی کلیدی رول جو ہے کردار ادا کیا. اور اسی طرح اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ان کی پوری ٹیم کر رہی ہے. ہم خود انہیں فارمر پریزیڈنٹ ہیں، ہم سارے دوست ان کے ساتھ اسسٹ انہیں کرتے ہیں جہاں پہ ہماری ضرورت ہو ہم بڑھتے ہیں. یہ کسی ایک بندے کا کاز نہیں ہے، یہ صرف فیصل آباد کا نہیں ہے، یہ عاطف صاحب کا، میرا یا کسی اور کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا کاز ہے. اس کے لیے ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج کی میٹنگ کا آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں بہت فروٹفل جو رزلٹ ہے وہ نکلے گا، فروٹفل نتائج نکلیں گے. میں ان کے ساتھ ہی ان کے ٹیبل پہ جانا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پروڈیوسر ان کو اپنے پاس لے ہیں. میں چاہوں گا ان کے ٹیبل پہ جا کے ان سے بات کریں. میٹ، چکن اور اس کے ساتھ جو فروٹس اور ویجیٹیبل کی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے. We warmly welcome you in Pakistan first of all. How do you think that there's a big market in Pakistan for your field, related to your field, like meat, chicken, vegetable and fruits? Yes, there's definitely a great potential here because we really need to import from Pakistan. You have a huge supply of meat. So that's why we came here and wanted to explore all your... Visit some factories or units, like there's a state-of-the-art units in Pakistan in meat, chicken, to export quality meat. Are you satisfied with their quality and their standards? We are not yet visit any factory here. We are looking forward to it, inshallah. انشاءاللہ جی وہ کہہ رہے ہیں وزٹ کریں گے اور اس سے اچھے نتائج نکلیں گے. عادل صاحب کا ہم شکریہ، کیونکہ ان سے ابھی ہم نے سعودی ڈیلیگیشن کے اوپر بھی بات کرنی ہے، تو ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد اب جو اگلی بریکس ہوں گی وہ 2 سعودی ڈیلیگیشن کے، کیونکہ وہ بہت ہائی پروفائل سے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز خود لک آفٹر کر رہے ہیں. اور عاطف منیر صاحب کے اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی، اور خاص انہوں نے 2 چیمبر، ایک فیصل آباد اور کراچی. تو فیصل آباد چیمبر کے ساتھ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے ڈیلیگیشن کی انوائٹی لی ہے کہ وہ ان کو اپنے پاس یہاں ان کی میزبانی کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ہائی ڈیلیگیشن سعودی عربیہ کا اس وقت فیصل آباد کے اندر پہنچ چکا ہے. ہمارے شہر کا نام بھی سعود فیصل کے نام سے منسوب ہے، تو انہوں نے اس اپنی تقریر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا. ہمارے ساتھ فاضل باش موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو کہ اس پورے ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ویلکم یو ان پاکستان. ہاؤ یو فیل پلیئر ٹو ہیو وزٹ ان پاکستان اسپیشلی ان فیصل آباد؟ How much you are seeing in future to have a collaboration in different field, like you are discussing in different field of food, in agriculture, in tourism? Assalamu alaikum. First, let me reiterate what your Prime Minister said at the beginning. We had 3... Repeat it again. Yeah, you can. Okay. Let me repeat what your Prime Minister said when we have the dinner 3 days ago. He said this is a truly reunion of a family. So we are here part of the family, and we are looking to Pakistan as important allies. We have a strong relationship at different level, and we would like to expand it more to the commercial and trade levels. Current export and import level very low and did not meet our expectation. So we want to work together to leverage and bridge the gap and have more import and export between both countries. You were as discussing in your speech that there's a huge investors in Saudi Arabia looking for investment in Pakistan and other countries. So just give us an opportunity, idea that we can invest and you people can invest over there.
Saudi businessman, like any other businessman, looking for an opportunity. If you have the right opportunity which attract their eyes, they will definitely jump in. Okay, they are looking for opportunities in agriculture sector, livestock, real estate, fintech, IT, also in tourism, all your sector that has great potential and very competitive products, high quality products that are really attract their eyes. What do you think about the textile, the main hub of Pakistan, in the whole country? Our textile is very famous. So you have said few words on the stage also about textile industry of Faisalabad. See, we have seen also today textile facilities. We are definitely, our people looking forward to consider this textile industry because we are buying indirectly the textile product. We would like to go directly and buy textile product, but this require certain commercial advertisement, sales program that could attract our people. At the same time, we think that there is some technology involvement and investment in the textile industry that will leverage your product more and have more attraction to our customers. आतिफ मुनीर साहब मौजूद हैं। आतिफ साहब, इन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि एहराम बन के यहाँ से जाते हैं हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अंदर। वी हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन इन्वेस्ट एंड वी कैन गिव एक्सपोर्ट क्वालिटी थिंग्स टू सऊदी अरेबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। आज का बेसिकली जो सऊदी डेलीगेशन, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करांगा। आई एम रियली वेरी थैंकफुल डेलीगेशन एंड अदर टीम मेंबर्स ही कम फ्रॉम फैसलाबाद एंड फैसलाबाद चैम्बर एंड मीट विद अदर ऑल सेक्टर्स मेंबर। ये एक नया इनोवेशन हम क्रिएट करेंगे कि हम नई जो है राहें खोलेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि वी आर ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़, हमारे रवायात एक जैसे हैं। और जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा, वी आल आल्सो बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस इज़ द मेन थिंग। वी स्टार्ट द ऑल बिजनेसेस, इंशाल्लाह बायलैटरल ट्रेड भी हम बढ़ाएंगे। और जिन जिन शोबों में पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, हम उन चीज़ों को सऊदी अरबिया ले के भी जाएंगे। और जिन जिन चीज़ों से ममालिक से, जैसे इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं ये सऊदी अरबिया मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 1 से 2% है। इंशाल्लाह हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से और इस गैप को ख़त्म करते हुए अपने शेयर को भी बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की तरक्की, फैसलाबाद की तरक्की, पंजाब की तरक्की में इंशाल्लाह सऊदी इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन रोल अदा करेगी, बिकॉज वी आर ब्रदर कंट्री। ब्रदर कंट्री। आप ज़रा आगे हो जाएं ताकि मैं ज़रा दूसरे मेहमानों को ज़रा रोक लूँ। हमारे साथ हाफिज़ शफीक काशिफ साहब मौजूद हैं। आपके साथ मेहमान हैं, इन्हें अपने पास ले लें क्योंकि आपको सऊदी अच्छी बॉलिंग आती है, तो इनसे कुछ हम बात कर सकें। नहीं, आप मेरे पास हैं। ये इंग्लिश बोल सकते हैं? इंग्लिश फिल अरबी। चलिए, आपसे ये किस फील्ड से हैं शफीक साहब, और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी कैसी है जो फैसलाबाद चैम्बर ने दी है और गवर्नमेंट इन्हें इंटरटेन कर रहा है, इन्हें वेलकम कर रहा है एक बड़े डेलीगेशन को सरकारी सतह पर? كيف أستاذ كيف زيارة باكستان وكيف زيارة فيصلاباد وأي شغل عندك فيه؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. زيارتنا لباكستان زيارة إخوة لأخوتهم، فنحن أشقاء، يعني أخوة في الإسلام. اليوم ما شاء الله تبارك الله السعودية يوجد فيها أكثر من 2 مليون کہتے ہیں کہ یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور پاکستان میں فیصل آباد میں ہمیں بڑا اچھا لگا ہے یہاں آ کے، اور جس طرح استقبال کیا گیا سرکاری سطح پہ، پرائیویٹ سطح پہ، یہ ہمارے لیے یقیناً بڑی خوشگوار یادیں لے کے ہم جائیں گے یہاں سے۔ ہم دعا کریں گے یہ ایسے چلیں۔ بہت شکریہ ان کا، میں آگے چلوں گا۔ اور ہمارے ساتھ عادل چوہدری صاحب بھی موجود ہیں، میں اگر ان سے کچھ وقت لے لوں۔ چوہدری صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیلیگیشن رش بہت ہے مجھے پتہ ہے، لیکن ایک بڑا ڈیلیگیشن آپ لوگوں کے پاس، تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ہم ذرا ایزیلی آپ سے بات کر سکیں۔ کیسے سمجھتے ہیں کس حد تک وینچرز کھولے گا نئے، کیونکہ وہ بڑے جیسے پازیٹیو نظر آئے اپنی اسپیچ کے اندر کہ ہم بہت ساری انویسٹمنٹ پاکستان کرنا چاہ رہے ہیں، صرف ہمیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف حکم بتائیں، پیسہ پھینکنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، ویری کلیئر۔ انہوں نے کہا باہر نکلو، دنیا دیکھو، وہاں سے آپ آؤ گے تو کوئی آئے گا۔ تو ناؤ وی نیڈ ٹو لرن دیٹ
وہ ہمارے سے ہیومن ریسورس بھی لینا چاہتے ہیں, پیسے بھی لگانا چاہتے ہیں. اب رسپونڈ تو ہمیں کرنا ہے, اور ہمیں میری خواہش ایک ہی ہے, اپنے دوستوں سے سب سے ریکویسٹ, شوڈ پریپیئر اینڈ پریپیئر. انشاءاللہ وی کین گیٹ دا ڈریم وٹ پاکستانی وانٹ ٹو سی. بہت شکریہ میڈم, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تھوڑا سا خالی جگہ پہ آپ سے وہ لینا چاہوں گا, کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں عادل چوہدری صاحب کی بات تھوڑا کمپائل ایسے کروں گا, بھوکا کنویں کے پاس آ گیا ہے, اب پانی ہم نے اوپر لے کے آنا, نہیں آ کے کنویں کے اندر وہ گر کے کبا کہے گا مجھے پانی پینا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آج بڑی اچھی بات ہوئی جو کہ مجھے بہت اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کہ ہیومن کیپٹل کی بات ہوئی, کہ پاکستانی ہیومن کیپٹل ٹو بی ایکسپورٹڈ ٹو دا سعودی عربین مارکیٹ اینڈ 2 ملین جابس آر اوپننگ. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے ہمارے ٹیف سیکٹر کے لیے, کیونکہ ہمارے پہلے آلریڈی جو پاکستانی گریجویٹس ہیں وہ کافی زیادہ ویٹ سیکٹر میں سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ارننگ ویری ہائی اماؤنٹ آف سیلریز اینڈ ڈیفینیٹلی برنگنگ دا اکنامک گروتھ ٹو پاکستان. سو ابھی آج بھی جو ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ وی آر trying to train our human resource up to international standard so it can bring a valuable change. اور جیسے آج انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں you have a lot of things but you have to package it in a way that it should look attractive to us. خوبصورت کہا کہ دیں پیکج کیا چاہیے ہمارے پاس, تو مطلب 330 بلین اگر ایک خاتون کے بینک میں ان ٹچ پڑے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں تو یہ خواب دکھا گئے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اب اس خواب کو پایا تک میل تک پہنچانے کے لیے وی ہیو ٹو میک اے اسمارٹ اسٹریٹجی اینڈ وی ہیو ٹو میک اے ویزیبل product to them so that can attract to them کہ what's in them, what's in it for them. بہت شکریہ آپ کا. میڈم قرۃ العین سابق صدر فیصل وومن چیمبر موجود تھی. راشد منیر صاحب موجود ہیں. راشد بھائی آپ بھی کیمیکلز کے حوالے سے انہوں نے بتایا, کچھ پلانٹس کی پیشکش کی گئی, بہت اوپنلی بڑے بلنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو انویسٹمنٹ, جسٹ گیو اس آئیڈیا, ہمیں کچھ دیں کہ ہم وہاں پیسہ لگا سکیں. یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہمیں کہیں جی آ جائیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا ٹور, انہیں ایک یہ بھی ایک خوشی خبر سنائی کہ ہم آتے رہیں گے اور آپ کو بلاتے رہیں گے. دیکھیں ایک بات جو میں نے بڑا امیزنگ ڈیلیگیشن ہے, جس طرح انہوں نے ایک بات کی کہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ہم پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ویزیبلٹی بتائیں, پروڈکٹس بتائیں, آپ کیا یہاں پہ اٹریکشنز ہیں, ہم ہر فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. جیسے میرا کیمیکل کا بزنس ہے, میری بھی ان سے بات ہوئی ہے, از ویری فیملیئر ٹو دا کیمیکلز, ان سے میری اس پہ بات ہو رہی ہے, اینڈ دے آر ولنگ کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنے کے بعد پورا افغانستان, سینٹرل ایشیا, ان علاقوں کو ہم یہاں سے فیڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے ہم لوگوں کو پاکستان کو مل رہی ہے کہ اگر ہمیں جو آلریڈی ہم یورپین کمپنی کے ساتھ اٹیچ تھے, لیکن یہ ایک ہے کہ سعودی انویسٹر کے جو دنیا کے بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں. اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم ان کو کس طرح کیپچر کرتے ہیں, کس طرح ان کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ بات کرتا ہوں. آئی وانٹ یور کپل آف منٹس. First of all, we welcome you in Pakistan, in Faisalabad, the city name with Shah Faisal. So, do you think this type of meetings is going to build a new relationship between both countries and going to build a new venture in between of both countries for import and export? Well, this is, as the Prime Minister said, reunion of our family. So, we are one family. I mean, we are not new to each other, and then this will enhance what we already started and our King Faisal started long time ago. So yes, this is not our first journey. We have coming up from different... So it's a start of long journey. Well, yes, it is long journey, but fruitful, you know, because our relationship and friendship and brotherhood, I think we consider Pakistan as one of our main allies in different sectors. Our both government, they have the extreme collaboration, and then for the commercial side, this is our duty from both businessmen and also collaborations to join hands together and to improve and leverage the collaboration between the two countries in commercial and industrial sectors. Thank you so much. Thank you so much. بہت شکریہ. انہوں نے اپنے بہت ہی کلیئرلی اپنا وینچر جو بتایا. شیخ فاضل صاحب موجود ہیں, میں ان سے ان کا فائدہ ذرا روک لیں. شیخ صاحب صبح سے آپ بھاگ رہے ہیں, ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ان کو بڑا کر رہے ہیں. کتنا اچھا یہ ڈیلیگیشن اور کتنا فروٹفل ہے ایسی میٹنگز, ایسی کانفرنسز, ایسے ڈیلیگیشن.
میرا خیال میں یہ جو پاکستان اکنامک کانفرنس ہوئی تھی یہ اس کے ثمرات ہیں. پچھلے ہفتے ملیشین ڈیلیگیشن تھا, انڈونیشین آئے, آج سعودیہ والے, ہمارا برادر کنٹری ہے اور اب پاکستان کے لیے بہت ساری پوٹینشیل ہے وہاں. اگر یہ سعودی بھائی ادھر آ کے انویسٹمنٹ کریں تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اور سعودی اور پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. بہت شکریہ شیخ فاضل صاحب موجود ہیں. نے بہت بریفلی کہا کہ جتنے لوگ یہاں ہیں, خاص طور پہ پاکستان اکنامک کانفرنس جو چیمبر آف کامرس نے کری, اس کے فروٹفل نتائج جو سامنے آ رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ضرور. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سعودی ڈیلیگیشن سے خاتون جو کہ خاص طور پہ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ آئی ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ویلکم یو ان پاکستان, ان فیصل آباد. So you are basically from the dental field. Yes. How much you feel that there is a way or there is a gap between Pakistan and Saudi Arabia in this field that can be bridged, and there is space to work over there in dental field? First, I want to say thank you for hospitality, for kindly for what we see when we come to your Islamabad. We need really take from Pakistan for dental because we have a big gap between us. We hope in future we strongly together and we go to our aim. How much there is a capacity in Saudi Arabia to, like, you can bring doctors, you can bring a dental surgeon from Pakistan in Saudi Arabia, and you need a very skilled based doctors in Saudi Arabia in your field? We need for really we come for instrument and we see manufacture here is strong and we need this facility to bring for us, and we combine with Pakistan. Do you think that the instruments used in your field is very good exported by Pakistan? Really, we always, when I see the instrument there from Germany, from other country, not from Pakistan, but we got shocked when saw it. We made it here in Pakistan. That's why we want to buy from here better. Thank you. ان کا کہنا ہے بیسکلی ایک ان کی فیلڈ کے اندر بہت ساری ایسی کیپیسٹی موجود ہے پاکستان سے چیزوں کو امپورٹ کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر, جہاں وہ جرمنی اور دیگر ممالک سے کرتے ہیں, تو وہاں بہت بڑا گیپ موجود ہے, وہ وہاں سے انویسٹ کر سکتے ہیں. ویسے کچھ اور دوست موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ایسی B2B میٹنگ, ایسی کانفرنس جو 12 اکنامک کانفرنس کے بعد دیکھی جا رہی ہیں اور چیمبر پریکٹس کر رہا ہے, بڑی ہسٹورک اور ہسٹری میں ہمیں پہلی بار ایسی چیزیں دیکھ رہی ہیں. اس کو کس حد تک اپریشیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر فیصل آباد چیمبر کا اور پاکستان کی معیشت کے اندر بڑا کردار ہوگا؟ دیکھیے, میں ابھی جو پاکستان کے کمرشل اٹیچی کے ساتھ جو ہمارے ایسوسیٹڈ بندے ہیں ان سے بات کر رہا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ 8-9 سال پہلے اس قسم کا ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس دوران میں اس قسم کے سارے ڈیلیگیشن سسپینڈڈ تھے. یہ جو ایکٹیویٹی آج ہوئی ہے اس میں جس قسم کے ہائی پروفائل لوگ آئے ہیں وہ خود ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج یہ تمام جو پروپوزلز دیکھ کے وہ ہمیں سیریس گراؤنڈز پہ سعودی عرب میں انوائٹ کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فیصل آباد کی فضاؤں میں ہم اچھی انویسٹمنٹ کو آتے دیکھیں گے. اچھی انویسٹمنٹ ہوتے دیکھیں گے. بہت شکریہ. ایسے ہی تھوڑا سا آگے چلیں گے اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. شہرزاد سکھا صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کی فیکٹری میں بھی ہو کے آئے ہیں, پینٹس کے اوپر, ٹورزم کے اندر, ایگریکلچر, مختلف فیلڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسے دورے بڑی دیر بعد آئے ہیں. پاکستان مسلم نون کی گورنمنٹ میں بھی واپس دور شروع ہوا ہے. کیسا سمجھتے ہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان کو کہتے ہیں کہ ایک ری یونین ہونے جا رہی ہے دوبارہ سعودی اور پاکستان کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس ڈیلیگیشن کو وارم ویلکم کیا ہے اور جو بزنس ڈسکشن ہوئی ہیں ان میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بڑے چانسز ہیں اور مختلف سیکٹر میں وہ آج انہیں بتایا گیا ہے, اور وہ اس چیز میں بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ وتھ کولیبریشن آف سعودی عربیہ سعودیہ میں بھی انویسٹمنٹ کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جیسے جیسے ہماری میٹنگز ہوں گی تو اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ یا ہماری کولیبریشن ہوگی کچھ کمپنیز کے ساتھ یا کوئی پارٹنرشپ ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے.
समझ रहे हैं कि ऐसे दौरे होते जाने चाहिए और गवर्नमेंट के लिहाज से कोई भी गवर्नमेंट हो उसे ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो कि अब मुस्लिम नून ने स्टेप लिए? कोई भी गवर्नमेंट हो उसे ऐसे स्टेप लेने चाहिए. अब IOC के जो रिजवान शेख साहब हैं वो भी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में पाकिस्तान में IOC का जो इस्लामी ममालिक का ट्रेड फेयर है वो इस दफ़ा लकीली पाकिस्तान में हो रहा है. और इंशाल्लाह ताला ये दौरा इनका उस टाइम हुआ है कि जिस वक्त हमारी ये नेगोशिएशन सारी चल रही है. बहुत शुक्रिया. शाहज़ाद सिक्का साहब मौजूद है, मोहम्मद तैयब मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है बूमा है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से ताल्लुक है. कैसे समझ रहे हैं तैयब भाई ऐसी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपने मलेशियन डेलीगेशन के साथ भी मीटिंग की, मतलब बड़े की वो हंगरी मैन होता है ना जो आके, वो भी लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं, हमारे भी जो सीरियस एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं उनके साथ लिंकअप करते दिखाई दे रहे हैं. किस हद तक फ्रूटफुल देख रहे हैं सारे प्रोसीजर? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी, बहुत खुश आइंदा है जी. हमारे चैम्बर की बड़ी अच्छी रिवायत है, ये बहुत ज़रूरी था. बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जी. पाकिस्तान अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन की ज़रूरत है. काफ़ी सेक्टर्स में पोटेंशियल है, पोटेंशियल काफ़ी जगह चीज़ों में है, इंडस्ट्री में सर्वाइवल है. हमारा जॉइंट वेंचर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए बड़ी ज़रूरत, बहुत अच्छी चीज़ है ये. बहुत शुक्रिया तैयब भाई, हमारे साथ मौजूद है हाजी गुलजार साहब भी. मैं हाजी साहब के आने से पहले शराज का थोड़ा सा वक्त ले लेता हूँ. भाई साहब एक मिनट खड़े हो गए. शराज कैसे देखते हैं ये डेलीगेशन को? मैं अख्ताम करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपसे ज़रा इनसे कमेंट लेने के बाद जो एक्स्ट्रो है वो आप पे करूँ इस प्रोग्राम का, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है जो इस वक्त फैसलाबाद में एक्टिविटी चल रही है. भाई साहब कैसे देख रहे हैं डेलीगेशन? हाई प्रोफाइल आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से आपका ताल्लुक है, आप अगर इस वक्त हाइब्रिड बीज की तरफ जा रहे हो, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कि हमें सऊदी अरब में लेटेस्ट चीज़ें चाहिए, वो पुराना दौर पुरानी चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम तो इनको लेटेस्ट चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, मगर इन्होंने कोई टाइम दिया नहीं है. ये आए और चाय पी चले गए, ये तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है. ये हमारे साथ बैठते हैं, यहाँ B2B करते हैं. मैं ये देखो डॉक्टर साहब 2 खड़े हैं साथ में, हम इसीलिए तैयार होकर आए थे कि हम इनको कुछ दे के भेजें. एक चीज़ उन्होंने कहा कि बिलाशुबा उन्होंने पहले ये बताया कि हम एक ये अब लाइव ऑन शुरू है. मैं ऐसे जब इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने कहा एक जर्नी का आगाज़ है, एक न्यू जर्नी का जो कि बड़ी लंबी चलने वाली है. तो अभी हम आपको इनवाइट करेंगे, फिर हम दोबारा विज़िट करेंगे ताकि चीज़ें ज़रा स्मूथली चलें. ये एक रीयूनियन का आगाज़ है. अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं जी. ये जैसे भी चले हमारे साथ, हम इनको इंशाअल्लाह ताला जो जो इनकी डिमांड होगी इनको देंगे लाजमी. बाकी ये मैं डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब से पूछें जी आप. डॉक्टर साहब कैसे लगता है कि ऐसी वेंचर्स और ये ऐसी विजिट्स जो हैं वो मामूल के मुताबिक होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए? जी डेफिनेटली ये एक जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनकी जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी मैंडेटरी है. जैसा कि हमने यहाँ पे पॉइंट रेज़ करने की कोशिश की है कि जैसा कि 2021 में अगर आप देखें, 2021 में जो पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया को वो ऑलमोस्ट 400 मिलियन US$ के बराबर थी. और उस 400 मिलियन US$ में से सिर्फ जो है वो सीरियल्स जो हैं वो टॉप पे थे, जिसमें 85 मिलियन US$ थे. और बाकी इसमें जो हमारे फॉडर्स हैं, जो हमारी मिलेट्स हैं, हमारी पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं, वो सबसे एंड पे हैं और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एक्सपोर्ट की गई हैं पाकिस्तान से. सऊदी अरब में जो है फॉडर की और पल्सेस की, मवेशियों के चारे की एक बहुत बड़ी किल्लत है और वहाँ पे एक बड़ा पोटेंशल है. यही चीज़ें सऊदी अरब पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज से बड़े महंगे दामों मंगवा रहा है. हमारे पास इन क्रॉप्स के हवाले से बड़ी अच्छी ज़बरदस्त क्लाइमेट है और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पोटेंशल है. हम वही चीज़ें सऊदी अरेबिया को सस्ते दामों में यहाँ पे प्रोड्यूस करके दे सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो हमने जो है वो उनके साथ डिस्कस किए हैं. और ओवरऑल इट वाज़ अ फैंटास्टिक इवेंट और अच्छी चीज़ का आगाज़ था. और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ऑफ एंड ऑन होने चाहिए. शराज भट्ट एंड के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं. शराज कैसे देख रहे हैं कि होपफुल हैं एक नए वेंचर, क्योंकि उनकी वर्डिंग में 12 उसके ऊपर गौर कर रहा हूँ, मलेशियन जो डेलीगेशन उसके ऊपर भी, इनके भी बड़े वो क्लियर और बड़े फोकस थे कि गवर्नमेंट एंटरटेन कर रही है. अब एंटरटेन करने की ज़रूरत इन लोगों को है जो काम करना चाह रहे हैं. बड़े सीरियस इस वक्त बायर्स और बड़े सीरियस बिजनेसमैन उनको चाहिए, ना कि सिर्फ टाइम गुजारने वाले या चाय कप वाले चाहिए. अच्छा देखें, इसमें 2 बातें हैं. एक तो कोविड की वजह से वर्ल्ड वाइड इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और इसके बाद दूसरा अब ये जो इन्फ्लेशन रिसेंटली है उसकी वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा हिट हुई है. तो ये 2 फैक्टर ने मिलके हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डाउन किया. नॉट सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो पूरी हर कंट्री इससे मुतासर हुई है. और अब बड़ा हाई टाइम है कि हम लोग किसी भी जो अदर कंट्रीज़ हैं जो हमारे ख़त्े में जितनी बाकी दीगर ममालिक हैं उनके साथ हम जॉइंट वेंचर्स करें और इस नौइयत के B2B मीटिंग्स के नतीजे में मुस्बत सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आए.
اب صرف باتیں نہیں کرنی ہیں, اب ہمیں مثبت سرمایہ کاری لے کر آنی ہے. دس از دا ٹائم کہ اب ہم واقعی میں حقیقی طور پر سرمایہ کاری لے کے آئیں اور مختلف ملٹی نیشنل برانڈز جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر کام کریں, جس کے نتیجے میں نہ صرف امپلائمنٹ جنریٹ ہو, ریونیو جنریٹ ہو, اور بلکہ باقی دیگر خطے میں ممالک ہیں ان کو پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کا موقع ملے. بلال ہمیں دیکھیں ہمارے پاس 2 اپرچونیٹیز ہیں بڑی, علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی, فیڈمک. یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری زمین بھی, لینڈ بھی موجود ہے, فیسلٹیز بھی موجود ہیں, 10 سال کی ٹیکس چھوٹ موجود ہے. اس نوعیت کی فیسلٹیز جب آپ سرمایہ کاروں کو دیں گے, آپ کو بجلی کی کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو گیس کے کوئی ایشوز نہیں ہے, آپ یہاں پہ پلانٹس لگائیں, آپ کو 10 سال کی ٹیکس چھوٹ بھی مل رہی ہے. تو آپ کی کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر جو آپ کی پروڈکٹ بنے گی یا مینوفیکچر ہوگی وہ فلورش نہ ہو. اور فیصل آباد کے اندر اس وقت اب مختلف سوڈاس برانڈ ہیں, مختلف ڈائپرز کے برانڈ ہیں, گاڑیوں کے مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں جو یہاں پہ لگائے جا چکے ہیں, اور یہ اس شکل میں بہت زیادہ سرمایہ کاری آلریڈی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ملیشیا ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا, اب سعودی آیا ہے, تو بڑا ضروری ہے کہ اس نوعیت کی انویسٹمنٹ یہاں پر آئے تاکہ ہمارے جو کنیکشن اب کٹتے جا رہے ہیں انفلیشن کی وجہ سے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے مزید ڈکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. باقی ملکوں کے اتنے اعتبار اٹھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایل سیز بھی ہماری خطرے میں آ رہی ہیں, ہماری ایکسپورٹ خطرے میں آ رہی ہے. تو وہیں پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے سٹیپس لیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے فلورش کرے اور اکانومی بوسٹ اپ ہو. میں آپ کی بات کو کڑک نکال کے واپس جانا چاہوں, سودا ہمارے پاس ہے, بیچنا اب ہم نے ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سودا لے کے بیٹھے ہیں, خریدنے والا خود ہی آ جائے لے جائے. پروگرام کے آخری طرف جاتے ہوئے یہ کہوں گا, ایسی میٹنگز, ایسی کانفرنسز, ایسے B2B سیشنز اور ایسا سب کچھ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی طرف سے کیا گیا بہت فروٹفل ہے, ہونا چاہیے. اور بڑے کلیئر اور بڑے کیٹیگوریکلی کہتے نظر آئے یہ تمام لوگ جو بھی ڈیلیگیشن کے اندر, وہ ملائیشین ہو, وہ سعودی عربین ہو, کہ ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ اب آپ ہمیں اپرچونٹی دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ایک پورا پرپوزل بنا کے دیں, ہم کس چیز میں کہاں انویسٹ کریں کہ ہمیں اتنا آؤٹ پٹ, اتنا آؤٹ کم آئے گا تو ہم اس کے اندر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے ایگزامپلز دی کہ ہمارے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں اکاؤنٹس میں پڑی ہیں, صرف انتظار میں ہے کہ ہمیں پراپر ایک نقطہ اور پراپر ایک جگہ ملے جہاں وہ انویسٹ کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ آئے, پاکستان ترقی کرے, پاکستان معیشت بہتر ہو. پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.